عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی 11 بیویاں تھیں، اور 11 بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، مولا جو میرے اختیار میں ہے، نان و نفقے کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے جو میرے اختیار میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عدل و انصاف کروں، لیکن مولا جو بات میرے اختیار میں نہیں ہے، دل کا میلان یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو محبت ڈال دیتا ہے دل کے اندر، یہ میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پر مجھ سے معاوضہ نہ کرنا۔ تو یہ محبت کا ایک عمل ہے، یہ کسی کی طرف ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ بیان ہوا، جسے احسن القصہ کہا گیا قرآن میں، بہترین واقعہ، ایک بات ذہن میں یہ ایک رکھ لیں کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، محض ٹائم گزاری والی کوئی قصے کہانیاں گپیں شپیں، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، لیکن یہاں کہا گیا احسن القصص کہ اے محبوب ہم کو ایک بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں، بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ قرآن جو کیا ہے نا، قرآن یہ قصے والی کتاب تو ہے نہیں، نہ یہ کہانیوں والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت کتاب ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن کے سارے ورق دیباچے کے اندر اللہ اور رکوع مقطعات سے جہاں شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ اب اس واقعہ کو جو قصہ یوسف جو بیان ہوا، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا، اس سے محض کوئی لطف اندوزی یا اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے، بلکہ اس سے ہمیں بہت سارے سبق ہمیں ملے، بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری عبرتیں۔ اگر اس پورے قصے کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں ترجمے، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن ترجمے سے پڑھیں، اسی قصے کو اگر آپ گرامی قدر رضا صبح نوجوان ایک رکوع آپ آج کل جا کر صبح ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھے نا، تو میں یہ ادھر ممبر پہ الفوری باز اگلے دن آپ کو پھر طبیعت کرے گی، اگلے دن میں اگلا رکوع بھی ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے نبی کا وہ پورا واقعہ، کہاں سے چلے، کہاں سے بھائیوں نے اٹھایا، کنویں میں پھینکا، کنویں سے پھر بازار مصر تک، پھر وہاں آپ کی خرید و فروخت تھی، آپ بکے، پھر کیسے تخت پہ اللہ پاک نے آپ کو بٹھایا، یہ سارا سفر، اس میں بہت ساری ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری اس میں اسباق ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں جو پہلا ہمیں سے قصہ یوسف سے جو سب سے پہلا ہمیں سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، عبرت ملتی ہے، جو پہلا سبق کہ اسد ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے۔ یہ کیا ہوا، یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ یہ اسد کی وجہ سے ہوا نا۔ اسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیتی ہے، کاٹا کے لیے وہ جو بھائی اپنے ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے ہوتے ہیں، 4 بھائی ایک گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آپس میں اتنا اتفاق سلوک ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ایک ایک پہ جانیں نشاور کرنے والے تھے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب اسد والی بیماری آ جاتی ہے تو اس اسد کی وجہ سے بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہر طبقے کے اندر اسد پایا جاتا ہے، بڑے بڑے مشائخ کے طبقے کے اندر بھی اسد پایا جاتا ہے، علماء کے اندر بھی یہ جو ہمارا طبقہ ہے مولوی والا، اس میں تو زیادہ اسد پایا جاتا ہے۔ امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارا طبقہ ہے اس کے اندر اسد نہ ہونا تو یہ سارے اللہ کے ولی ہوں، سارے ولی ہوں۔ تب کھونا جی سارا کام ہی سیرا اٹھی ہر وقت قرآن پڑھانا، 24 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہے قرآن پڑھانا، بچوں کو نمازیں پڑھانا، مصلی پہ رسول پہ کھڑا ہونا، لیکن کیا ہے جی ہمارے اندر اسد اور بغض، یہ ہمارے یہ بڑے بڑے ہماری جبے کبے نہ دیکھا کریں۔ اللہ ہمیں اپنا یہ دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بغض، کینہ، یہ عداوتیں ہم لے کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو
یہ اسد ہی تھا، اسد کی بنا پر آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور یہ اسد ہی تھا. تھوڑا اور مزید پیچھے چلے جائیں، قابیل نے حابیل کے ساتھ اسد ہی کیا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، اور اس حسد کی بنا پر جناب حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے پھر آپ کی لاش کو کئی سالوں تک اٹھا کر وہ پھرتا رہا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. وہ لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا. پھر اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، وہ دو آپس میں لڑے، پھر وہ ایک مر گیا، پھر اس نے چونچ کے ساتھ وہ جگہ بنائی اور اسے کھرید کر پھینکا اس میں. تو اس نے افسوس کیا کہ میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا ہوا ہوں کہ مجھے اتنا ہی پتا میں نے اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ اسد ہی تھا. اسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اسد ہی کی بنا پر جناب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر پھینک کر آگے، اور جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار کر بھائی واپس لے آئے، اور وہ خون لگا کر قمیض کے ساتھ خون لگا کر والد گرامی کے سامنے آ کر پیش کر دی، اور ساتھ آ کر کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَوْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک ہم سچے ہیں لیکن آپ پھر بھی ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. تو جنہیں قمیض پیش ہو رہی تھی وہ بھی تو اللہ کا نبی تھا نا، وہ بھی تو جانتے تھے. یہ اتنا کوالیفائڈ بیڑیا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے قمیض خون سے لت پت تو کر دی، قمیض اتارتے ہوئے قمیض پھٹی نہیں ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ اسد تھا. اسد کی بنا پر جناب یوسف. تو اس قصے سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے کہ اسد ایک ایسی بیماری ہے جو بھائی بھائی کے درمیان، دوست دوست کے درمیان، ایک کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی تو کل تک کے لیے جو ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے تھے دوست، آج اگر ایک کے پاس مال آ گیا تو مال کی بہتات کی وجہ سے اس کے ساتھ اسد شروع کر دیا، اور اسد کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہوتی ہے. اور اسد کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ طور پہ جا رہے تھے، آپ اللہ کے نبی طور پہ کلام کرنے کے لیے، ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک بندے کو دیکھا جو اللہ کے ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے. تو آواز آئی اے موسیٰ یہ بڑا میرا مستجاب الدعوات ہے، یہ جو بھی میری بارگاہ میں دعا مانگتا ہے نا ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کا کون سا اچھا عمل ہے جو تجھے پسند ہے، تو نے اسے مستجاب الدعوات والی ڈگری عطا فرما دی. آواز آئی موسیٰ اس کے 3 کام مجھے بڑے پسند ہیں. پہلا کام تو یہ کہ لا یحسدون الناس، یہ لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرتا. یہ میں غالباً رمضان کے اندر بھی یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے لا یحسدون الناس، لوگوں کے ساتھ یہ حسد نہیں کرتا. حسد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا. اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کو زید بکر کو جو دے دیا، پھر میرے پیٹ میں درد پڑے کہ حاجی صاحب کے پاس کیوں آ گیا، ملک صاحب چودھری صاحب کے پاس یہ کیوں آ گیا، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. میں اس کے زائل ہونے کا، اس کے نقصان ہونے کے پہ خوش ہوتا رہوں یا دعائیں کرتا رہوں، یہ حسد ہے. فرمایا پہلا کام یہ کرتا ہے لا یحسدون الناس، یہ لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرتا. دوسرا کام مجھے جس کا پسند ہے یہ لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتا، یہ لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتا. ہم نے نماز نہ پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا. یہ تو یہ معاملات یہ حقوق اللہ کے میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ حقوق اللہ ہیں، یہ علماء کہتے ہیں کہ 10% ہیں، حقوق العباد یہ 90% ہے. یہ معاملات ہیں، معاملات کی بڑی ڈاڈی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور ان میں ہم جو دن میں یہ غیبت ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے. ہم نے تو اسے جھوٹ غیبت کو انہیں تو کچھ سمجھا ہوا ہی نہیں ہے. دن میں ہم کتنی چھوٹی چھوٹی بات گھر کے اندر ہم چھوٹے بچے کو بھی اگر والدہ اسے دل جوئی کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. جب بچوں کی تربیت ہی یہاں سے گھر سے جھوٹ پہ ہو رہی ہے، غیبت پہ ہو رہی ہے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی جب غیبت ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی جب غیبت ہو رہی ہے، تو وہ بچے آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ یہ آپ ان کے دماغوں کے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں.
اور میں لا یغتب یہ غیبت نہیں کرتا. اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے ایحب احدکم یاکل لحم اخیہ جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. نماز پڑھ کر مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر ہم غیبت کرتے ہیں, یہاں ہی مسجد کے اندر بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اور پھر صاحب کہتے ہیں کرنی نہیں چاہیے جی حضرت جی, لیکن کرنی نہیں چاہیے لیکن کرنا ضرور, کرنی نہیں چاہیے لیکن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اگر تڑ ہے آپ کے اندر, تڑ ہے تو منہ پہ بات کر دے, سیدھی کر دے منہ پر بات. لیکن یہ منافقت کا بہترین درجے پہ ہم فائز ہیں کہ منہ پہ ہم بات نہیں کرتے, ہم پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں بھائی یہ بات تو پائی جاتی ہے فلاں کے اندر, بات پائی جاتی ہے, یہی غیبت ہے, یہی غیبت ہے, اس کے اندر پائی جاتی ہے, اور آپ پیٹھ کے پیچھے کرتے ہیں یہ غیبت ہے. اگر نہ پائی جاتی ہے تو اس پھر بہتان ہے. ان البہتان لظلم عظیم. پھر بہتان تو پھر وہ بڑے اوپر والے درجے کا سٹیپ ہے نا, وہ بڑا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی پہ بہتان ترازی کر دی جائے. ایک بندے کے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں تو آپ ایسے ہی بہتان لگا دیں, یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. فرمایا اور تیسرا کام جو مجھے اس کا پسند ہے موسیٰ, یہ والدین کا بڑا خدمتگار بندہ ہے, یہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہتا ہے. اس وجہ سے میں نے اسے مستجاب الدعوات کی ڈگری عطا فرما دی ہے. ذرا مل کر حضرات, حقوق العباد میں والدین کی, یہ والدین میں اکثر کہا کرتا ہوں خصوصاً نوجوان جن کے والدین زندہ ہیں, قدر کرو, آج اپنے والدینوں کی قدر کرو. یہ نعمت ایک بار چھن گئی تو پھر دوبارہ نہیں ملے گی. اور جو والدین کی خدمت کر کے والدین کا دل جیت لیتے ہیں, اسلاف کی زندگیاں ذرا مل قدر پڑھیں. میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات میرے ذہن کے اندر آ گئی. آپ طور پہ جایا کرتے تھے, جو پہلی ملاقات جناب شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی, اس کنویں پر جہاں پانی پلایا شعیب علیہ السلام کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلوایا, اور پھر جا کر یہ واقعہ آپ نے اپنے والد گرامی کے سامنے بچیوں نے رکھا کہ اس طرح کا نوجوان. پھر یہ لمبا ایک واقعہ, پھر یہ 20ویں پاری کے اندر آیا ہے. پھر جناب شعیب علیہ السلام کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر جب رخصتی ہوتی ہے اپنی بیوی کو لے کر چلتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, رات کے بعد سردی کی راتیں ہیں, ٹھنڈی رات. تو آپ نے آگ دیکھی ایک درخت کے قریب, تو آپ نے بھی کہا کہ تم یہاں بیٹھو, میں جا کر وہاں سے آگ لے آتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس آگ کی حدت سے ہماری رات گزارنے میں آسانی ہو جائے. جب وہاں پہنچے وہ آگ نہیں تھی, وہ بار اللہ کا نور تھا. اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو گئی, پہلی بار وہاں اس درخت کے نیچے اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی. اب جب بھی جناب موسیٰ علیہ السلام, میں آتا اس بات کی طرف کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے, کہ جب بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو دل کرتا اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا, اس درخت کے نیچے چلے جاتے, ہم کلامی ہوتی. آج جب گھر سے نکلے, ماں نے پوچھا کہ بیٹا اگر تجھے تلاش کرنا پڑے تو تجھے کہاں تلاش کروں؟ آپ نے کہا کہ مجھے پہاڑ کے دامن میں تلاش کرنا. آپ جا رہے تھے اس درخت کی طرف, آواز آئی موسیٰ آج درخت کی طرف نہیں آنا بلکہ پلٹ جاؤ پہاڑ کی جانب. آج کی مولا آتا ہوں روزانہ ہم کلامی اس درخت کے نیچے ہوتی ہے. آج کیا وجہ؟ آج قانون چینج ہو گیا. میں قانون چینج نہیں ہوا, کلام وہاں ہی ہوتی ہے, لیکن آج جب تو گھر سے چلا تو ماں کو کہہ کر آیا ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا پڑے تو پہاڑ کے دامن میں تلاش کرنا. اللہ نے کہا موسیٰ آج تیری ماں کی وجہ سے ہم نے اپنی تجلی درخت سے اٹھا کر پہاڑ کے دامن میں پھینک دی ہے. یہ مقام مرتبہ ہے غلام القدر ماں کا, باپ کا. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی قدر کرو.